أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. آمین یا رب العالمین. سورہ ہجر 3 رکوع ہو گیا ہے، 3 باقی ہے. میں سوچی تھی آج 3 کر لوں گی لیکن نہیں ہو پائے گا، 2 ہی کرتے ہیں. پھر ایک کلاس میں آپ کا 1 رکوع ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا کمپلیٹ ہو جائے گا، پھر ایگزام ہوگا. ٹھیک ہے، ریویژن شروع ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 46 سے نا 45 سے یہاں تک جو 44 تک جو بات ہوئی ہے، ساری باتیں کمپلیٹ ہونے کے بعد کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جہنم کے 7 دروازے جس کی تفسیر گزر گئی ہوگی، اور پھر جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 ہیں. تو یہاں اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بولتے ہیں جہنم کا ذکر ہوتا ہے وہاں جنت کا ذکر ہے. جہاں جنت کا ہوتا ہے فوراً اللہ تعالیٰ ڈراوے کے بعد بشارت دے دیتے ہیں. مطلب یہ بہت بڑی بات ہے نا کہ انسان ڈر جائے، خوفزدہ ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ خوشخبری دے دیتے ہیں. اور کتنی بڑی خوشخبری وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ کہاں ہوں گے؟ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. ادخلوہا، اور ان سے کیا کہا جائے گا؟ بسلامی، اس میں داخل ہو جا. ہاں کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ جنت کی طرف، جنت کی طرف. ہاں کہ داخل ہو جاؤ جنت میں. کیسے؟ سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ. تو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے باغات، چشمے، اور الحمدللہ ساری باتیں آپ لوگوں کی تو بہت دفعہ گزر چکی ہے جنت کے بارے میں. اور جنت کے بارے میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں کے لیے تیار کری ہے. نہ ایسی ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی کے دل میں ایسا تصور آیا ہے. یعنی کتنا بھی انسان کتنا بھی ہائی فائی سوچ لے، کیا کچھ سوچ لے، یعنی بولتے ہیں نا کتنا بھی امیجن کر لے، تخیلاتی جو ہوتے ہیں نا خیالات، وہ حساب سے بھی کتنا بھی آپ ہائی فائی سوچ لیں تب بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. مطلب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کری ہے نا، کیسی ہوگی، کیا ہوگی کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے. اپنے متقی بندوں کے لیے ہے. اور پھر اس کے بعد ہے نا باغات بھی ہیں، پھر چشمے ہیں جو اور خوبصورتی میں اضافہ کریں گے. اور کہا کیا جا رہا ہے؟ سلامتی کے ساتھ. یعنی کیا مطلب ہو کہ امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی یہ بھی نہیں. دنیا میں انسان کو کتنا بھی آرام ہو جائے، کتنا بھی عیش ہو جائے، ڈر رہتا ہے نا. ہاں فکر رہے گی. جتنے زیادہ بڑے ہائی فائی اسٹیٹس ہوتا ہے اتنی زیادہ ٹینشن رہتا ہے. بلکہ ایک جھوپڑے میں جو انسان ہوگا اس کو شاید کم ٹینشن ہوگا، سوائے اسے کھانے کا ہی ہوگا. جو جتنی زیادہ پوسٹ پر رہتا ہے نا اتنا زیادہ اس کو رہتا ہے نا. اور پھر اس کے بعد ہر وقت کی انسان کو ایک خوف، ڈر، خطرہ. کبھی ہم بہت ہنستے لگتے تو اچانک کیوں چپ ہو جاتے ہیں؟ سوچتے ہیں نا کہ پتہ نہیں اب آگے کیا ہونے والا ہے. یعنی کبھی بہت زیادہ خوشی ہوتی نا تو انسان تھوڑا اور گھبرا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ خوشی کو بحال رکھنا، ہاں چلی نہ جائیں، ٹوٹ نہ جائیں. ہاں ہر وقت انسان سوچتا ہے نا. لیکن وہاں کیا رہے گا؟ یہ ایک دم بولتے ہیں نا کہ کیا اعلان ہو جائے گا. وہ حدیث ہم بار بار اس کو ریپیٹ کرتے ہیں جو ہم سب کے لیے خوشی کا باعث ہے نا. کیا حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ کیا اعلان ہوگا؟ کیا اعلان ہوگا؟ ہاں اور کیا اعلان ہوگا؟ ہاں ہمیشہ رہیں گے، اس میں سے نکالے نہیں جائیں گے. انسان کہیں بھی گھومنے پھرنے جاتا ہے، پرفضا مقام پر جاتا ہے، ہل اسٹیشن جاتا ہے، لیکن کیا فکر ہوتی ہے؟ ہاں
اب واپس جانا ہے پھر اپنے وہی گھر، وہی کھانا، وہی جھنجھٹ، وہی وہ، وہاں ہم انجوائے بھی نہیں کر پاتے ہیں، ذہن میں گھومتے رہتا ہے نا پیچھے. ہاں کہ ابھی واپس جائیں گے، پھر وہی زندگی، وہی بازار لاؤ، وہی وہ بناؤ، پھر کھلاؤ، پھر صبح اٹھو تو ناشتہ دو. ہاں کتنا، ہاں آدھی نہیں، ایک دفعہ کیلکولیٹ کیا گیا، نہیں آدھی عمر تو نہیں ہے، ایک دفعہ کسی نے کیلکولیٹ کیا تھا کہ انسان جو بازار جاتا ہے، فکر تو کرے، وہ بازار گیا، بازار سے سامان لایا، اس کو بنایا، صاف کیا، کچن میں گیا، پکایا، کھلایا، اٹھایا، تو مطلب زیادہ تر نیند والا حصہ تو چھوڑ دو، اگر جو جاگنے والا حصے کو اگر ہم دیکھیں گے نا، تو مجھے لگتا ہے کہ 1-2 گھنٹہ شاید انسان فارغ رہتا ہوگا. باقی کس کی نظر ہو جاتا ہے؟ کچن، پکانا. ہاں اگر ایک وقت کا کھانا ہوتا تو وہ بھی ٹینشن نہیں تھا نا، ایک پتیلا بھر کے بن جاتا. عورتیں بیچاری اسی میں وہ ہے نا. ہاں کچھ تو نہیں، پر وہ بھی وہی نظر میں ہو جاتا. ہاں 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 بے شک. ہاں ہاں بے شک، ورنہ کیا انسان سے وہ بھی نہیں ہو سکے نا، پھر یہ بوجھ لگے نا، ہم کر بھی نہیں پائے نا. اور اس کے بعد کیا ہوتا، اور وہ بھی ایک وقت کا کھانا ہوتا تو انسان خوب کھا لیتا، پیٹ بھر لیتا، چلو دن بھر کی ٹینشن ختم. ہاں بعد میں بیٹھ کے جگالی کر لیتے جانوروں کی طرح، گائے کی طرح. ٹینشن. اس کا ڈبل، ہاں ڈبل ٹیبل ہو جاتا ہے. یہ سب ہم لوگ نے ہی بڑھا لیا میری بہنیں، ایسا ہے نہیں، تھا نہیں. جو آسان کرنے کے لیے تھا، پیٹ کو بھی آرام، جسم کو آرام، خواتین کو آرام، لیکن ہم نے خود اپنے اوپر نا زنجیر باندھ لیا نا، بوجھ اپنے اوپر لاد دیا ہے نا. وہ ایک ٹینشن. شوہر کی اتنی فرمائش نہیں ہوتی جتنا ہماری بھی من کی رہتی ہے نا. ہم کو بھی ایک ڈش نہیں پسند آتی ہے نا. پہلے کے لوگ افطار کیا کرتے تھے، کھجور مل گیا کھا لیے، کچھ مل گیا تو ہو لیے نا. اب پتہ نہیں کیسے ہر شخص کو اپنے انسان غور کرے نا، ایک ڈش نہیں اچھی لگتی ہے رمضان میں خاص طور پر. کوئی بناتا ہے، ہاں جب تک 3-4 چیز نہیں ہو جائے نا تو ہم کو افطار میں بھی مزہ نہیں آتا. بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، چلو جانے دو. تو سب سے بڑی بات کیا ہے کہ وہاں کوئی کھانا پکانے کا ٹینشن نہیں ہوگا. ہاں ٹینشن رہے گا سبزی لانا نہیں، اور سب سے بڑا ٹینشن تو آج یہ پکائے تو کل کیا پکے. اور کبھی کبھی تو دماغ اتنا معاف ہو جاتا ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اب اگلا دن کیا بنے. ایک بات بتائی جائے، لگتا ہے سب تو پک گیا، اب کچھ بھی نہیں بچا ہے، اب اگلا دن کیا بنے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے. یہ سب سے بڑا ہمارا ٹینشن ہے نا. پکانا تو اتنا مشکل نہیں ہے، وہ کیا بنے سب کو پسند میں ہو. آج کل ماں باپ کی الگ پسند، شوہر کی الگ پسند، بچوں کی الگ پسند، اور ہم خواتین بیچاری سب ایڈجسٹ کر لیتی ہیں. بھائی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اجر دے گا عورتوں کو، ایسی بات نہیں ہے. عورتیں بہت قربانی کرتی ہیں ہر جگہ ہر معاملے میں. اپنے بچوں کو کھلاتی ہیں، خود بھوکی رہ جاتی ہیں نا. یہ تو ہے، قربانی تو ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اجر ضائع نہیں کرے گا خواتین کا، ماؤں کا، عورتوں کا جو بھی ہے. تو سب سے بڑی بات ہے امن ہوگا، سکون ہوگا، نہ کوئی چیز کا غم، نہ ٹینشن، نہ کچھ بھی نہیں ہوگا. آگے کیا بتایا جا رہا ہے، وَنَزَعْنَا، اور ہم نزا سے نزا، تنازع، ہاں تنازع نزا کھینچ لیں گے، معافی صدورہم، جو ان کے صدور میں ہیں، صدر میں ہیں، سینوں میں ہیں، من غل، غل کینہ، کدورت، عداوت، بغض. چلیے یہ ایسا ٹاپک ہے انسان بات کرتے رہے گا تو ختم ہی نہیں ہوگا، اس لیے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. اور ان کے دلوں سے کیا کھینچ لیا جائے گا، کینہ، بغض. کس کے دلوں سے، کس کی بات ہو رہی ہے؟ ہاں جنتیوں کی بات ہو رہی ہے. تو جنتی لوگوں کے، جو جنت والا شخص اس کے دل میں کینہ کہاں سے آیا؟ ایسا سوال پیدا ہو سکتا ہے نا. کینہ جو جنت والا ہوگا، تو جو اس کے دل میں کینہ، میرا صرف سوال کیا، کینہ والا شخص جنت میں کیسے جائے گا؟ بغض والا شخص دھو دیں گے. تو دھو دیں گے کس کا دھوئیں گے؟ جو جنت والا مقام رکھتا ہے. تو جو جنت والا مقام رکھے گا تو وہ کینہ والا شخص کیسے ہوگا؟ بس میں ایسے سوال کر رہی ہوں. ہاں
نہیں کینا بغض، نیکی والا کینا بغض نہیں ہوتا ہے وہ سبقت کرنا بولتے ہیں اس کو. ہاں یہ جائز والی جلن نہیں ہے، یہ عداوت والی جلن ہے. ہاں ہاں تھوڑا بہت رہ جائے گا. یہ دو شخص سمجھو ہیں، آپ دونوں سمجھو ہیں مثال. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جنت نصیب کرے ہم سب کو، کہ آپ بھی اپنی جگہ پہ بہت اچھی ہیں، آپ بھی اپنی جگہ پہ بہت اچھی ہے، لیکن کچھ ایسی بات، کوئی ایسی وہ جس میں اختلاف رائے ہو جاتی ہے، وہ اس کو کچھ بول دیا، اس کو پسند نہیں، یہ ان کو بول دیا، جبکہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ بہت اچھے ہیں، بہت صحیح ہے، بہت ایماندار، بہت نیک، بہت پرہیزگار ہیں، لیکن انسان ہونے کی وجہ سے ہر شخص خطا کار ہے، سب کو پتہ ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذلولہ کمزور پیدا کیا ہے. ہاں تو اس کی وجہ سے کوئی مطلب کہنے کا مطلب کوئی اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں 100% ایک دم پیور ہوں، کہیں نہ کوئی کمی، کوئی نہ کوئی وہ کچھ نہ. اور وہ بھی میں نے کہا میزان عمل ہوگا تو 100 اور 0 کا معاملہ نہیں ہوا. معاملہ کیسے ہوا؟ مطلب اکول 49-50، یہ تو میرا لفظ ہے، پتہ نہیں جملہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. ایک بات جیسے بتا رہی دیکھا جائے. ہاں سنیے تو اچھا، تو یہ تھوڑا سا ایسا نہیں کہ ایک شخص 100% نیکی کیا تو اس کا ترازو نیچے آیا، اس کا 0 ہوا. نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کسی کی 100% نیکی ہو. کچھ نہ کچھ رہ ہی جائے گا، اور ایک دوسرے کے لیے وہ رہ جائے گا. بغض تھوڑی سی بولتے ہیں نا، حسد، جلن، کینہ، تھوڑا بہت ذرا بہت رہ جائے گا. تو اگر اس طرح سے کچھ معاملہ رہا تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ میں نکال دوں گا. اور وہ نکالا کہاں جائے گا؟ جب ساری منزلیں طے ہو جائے گی، پل صراط پار ہو جائے گا. اب سمجھو یہ پل صراط یہاں ختم ہو گیا، یہاں جنت کا دروازہ ہے، تو یہی نہر حیات ہوگی پل کے پاس ہی، نہر الحیا. ہاں اس میں کیا ہوگا؟ لوگوں کے دلوں کو دھو دیا جائے گا، پاک صاف کر دیا جائے گا، جو بھی ہلکی پھلکی قدورت ہوئے. کیونکہ جب وہاں جائیں گے اور تھوڑا بہت بھی حسد جلن رکھے تو پھر جنت کا انسان مزہ ہی کیا کر پائے گا؟ ہاں لگے گا نا یار دیکھو یہ بھی آ گئی ادھر، میں تو آ رہی تھی یہ بھی چلی آئی، کچھ تو زیادہ دل میں لگے گا نا. تو یہ بھی نہیں لگنا چاہیے کہ وہ بھی چلی آئی میرے پیچھے پیچھے. اللہ تعالیٰ کتنے اپنے بندوں کو جانتا ہے نا. مطلب یہ سوچنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کتنا جانتا ہے. کیوں جانتا ہے؟ کیونکہ وہی تو خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی سب کچھ ہے. خوشی میں 1% بھی ٹینشن نہ ہو. لیکن انسان کہیں کسی خوشگوار مجلس میں جاتا ہے، ذرا سا بھی دل میں ہلکا سا ٹینشن ہوا، ساری مجلس بیکار ہو جاتی ہے نا، سارا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے نا. تو جو غل ہوگا، جو کینہ ہوگا، جو تھوڑا بہت جو کچھ بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ سب کھینچ کے نکال کے دم پاک صاف پیور. اب جاؤ اب انجوائے کرو. اور اس کے بعد کیا ہوگا معلوم ہے؟ اخوانن، بھائی بن جائیں گے. ہاں آپس میں ریلیشن ہو جائے گا، تعلق ہو جائے گا، جیسے بھائی ہوتے ہیں نا ویسے. اور کہاں پر ہوں گے؟ علا پر سرورن، کیا ہوگا؟ تخت. خالجان ہمیشہ تخت کا ترجمہ ہمیشہ صوفہ کر دی تھی، لوگ اچھے سے سمجھ لیتے ہیں نا صوفے کو. تخت کہاں سمجھ میں آئے گا؟ پھر وہ بادشاہ کا تصور آتا ہے، بادشاہ وہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ذہن میں آتا ہے نا. صوفہ رہے گا تو ہم کو لگے گا ہم بیٹھے ہیں صوفے پہ، ہمارا اپنا خیال آئے گا نا. تو اللہ سرور اور متقابلین. دیکھیے یہ لفظ کیسا ہے؟ متقابل. اگر کینہ ہوا، بغض ہوا تو متقابلین آئیں گے، آمنے سامنے آئیں گے. انسان کیسے نظریں چراتا ہے؟ اگر سامنے والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا میرے دل میں بغض ہے، تب بھی آٹومیٹک نظر نہ ایک دم عجیب سے ہو جاتی ہے، ملا نہیں پاتا انسان نظریں. ہاں بیٹھنا بھی پسند نہیں کرے گا. اور اس کے بعد اگر سامنے والوں کو پتہ نہیں بھی ہے تب بھی انسان آنکھیں نہیں ملا سکتا ہے. ہاں آنکھیں کب ملائے گا؟ متقابلین کب بیٹھے گا انسان؟ ہاں خوشی سے نہیں، جب سارا دل سے سارا میل کچیل سب نکل جائے گا نا، تب متقابلین ہو پائے گا. یہ بھی کتنی بڑی بات ہے نا. آمنے سامنے کب بیٹھے گا؟ جب دل ایک دم صاف ہوگا، پاک ہوگا، پیور ہوگا، مخلص بندے ہوں گے، خیر خواہی ہوگی، اپنائیت ہوگی، محبت ہوگی، بھائی چارگی ہوگی، تب متقابلین آئے گا نا، بیٹھے ہوں گے. اور کئی لفظ آتا ہے اللہ سرور مصفوفہ آتا ہے. مصفوفہ مطلب صف در صف، قطار در قطار، جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں صوفے ہی صوفے بچھے ہوں گے. اور وہ صوفہ، وہ تخت، وہ کیسا ہوگا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے نا. جہاں تک نظریں جائیں گی وہاں تک صوفے لگے ہوں گے، تخت بچھے ہوں گے. ہاں اللہ سرور. کہیں آتا ہے مرفوع، بلند ہوں گے. ہاں اللہ سرورم مرفوع، بلند. ایک تخت ہوگا، ایک بلند تخت ہوگا. مطلب یہ سب متقیوں کے لیے، جنتیوں کے لیے یہ ساری چیزیں آرائش کی ہوگی، آسائش کی ہوگی. اس کے بعد کیا ہو گیا؟ اور ایک بہت بڑا پوائنٹ کیا ہے؟ لا یمسہم فیہا نصب، نصب نہیں انہیں چھوئے گا کوئی
تکلیف تو تکلیف دیکھا جائے نہیں جملہ نا, کوئی بولتے نا تھکاوٹ, بوریت. کیوں؟ اب لوگ کیا سوال کرتے ہیں کہ ارے وہ وہاں جنت میں کچھ کام بھی نہیں ہوگا, سب بیٹھے بیٹھے ہو جائے گا, تو انسان کتنا بور ہو جائے گا, یا انسان کتنا ہے نا مطلب بولنے کا نا کہ اکتاہٹ محسوس ہوگی, جی بھر جائے گا, اور اس کے بعد عجیب سا تھکا. تو میری بہنیں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ نا کتنا بھی انسان کو زندگی میں بھی اگر آرام مل جائے, کوئی کام نہیں کرے نا, تب بھی وہ تھک جاتا ہے, بیٹھے بیٹھے تھک جاتا ہے, لیٹے لیٹے تھک جاتا ہے, کوئی کام نہیں ہوتا تب بھی تھک جاتا ہے. تو لوگ پوچھتے ہیں نا, کیا پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا جو تھک گئے, سوال ہوتا ہے نا. دیکھ رہے صبح سے لے کے شام تک تو بیٹھے ہیں آپ, سنڈے کا دن ہے, پورا دن آرام کر رہے ہو, کیا تھک گئے؟ ہاں, تو کیا بولتے ہیں گھر میں جواب ملتا ہے, تھک گئے نا. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ انسان جنت میں تھکے گا نہیں. مطلب یہ بہت بڑے سارے پوائنٹس انسان غور کرے نا تو بہت بڑی بات ہے, کیونکہ جب انسان تھک جاتا ہے تو پھر کوئی چیز انجوائے نہیں کر پاتا ہے نا, نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی, نہ کوئی بوریت ہوگی, ہاں, نہ کچھ ہے, نہ تکلیف ہوگی, کچھ بھی نہیں. جو نصب جو لفظ ہے نا اس میں کیا ترجمہ لکھا ہے یا مشقت لکھا ہے؟ ہاں, تکلیف تو بہت جم نہیں رہا ہے, بہرحال چل جائے گا, لکھ لیجیے گا. لیکن بولتے ہیں نا کوئی تھکاوٹ, کوئی بوریت, کوئی مشقت, کوئی بوجھ, ایک دم سمجھو باڈی ایک دم ریلیکس رہے گی. یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے. وما هم منها بمخرجین, اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ وہ زندگی, اے جنتیوں آج کے بعد موت نہیں ہے. تو جنتی لوگ کتنے خوش ہو جائیں گے نا کہ اب یہاں سے نکالے نہیں جائیں گے, اب ابدی زندگی ہے, لامتناہی زندگی, کبھی ختم نہیں ہوگی, اب انسان وہاں سے کبھی نہیں نکالے گا. مین بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رزلٹ جو بولتے ہیں نا دائنے ہاتھ میں دے دینا, وہی شخص کامیاب ہے. اور آگے فرمایا جا رہا ہے نبی نبا سے ہے. ہاں, سورہ نبا معلوم ہے نا, سورہ نبا خبر دینا. ہاں, عبادی میرے بندوں کو, یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے دو اے میرے بندوں کو, انی کی بے شک میں کیا ہوں, انا الغفور الرحیم, کیا ہوں میں. اب یہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کیوں آ رہی ہے؟ چلیں کون بتائے گا؟ کوئی اور بھی صفت آ سکتی تھی نا, یہ صفت کیوں آئی ہے؟ ہاں, انسان کا عمل اتنا کافی نہیں ہے جو اس کو جنت میں لے جائے, ہے اس کا عمل. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, میں بھی, صحابہ کرام نے اللہ کے رسول آپ بھی, تو بولی, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں, ان کا اسوہ حسنات جانتے ہیں. ہاں ہاں, اور زیادہ کلیئر کرنے, واضح کر دینے کے لیے نا, اکثر عزیز, ہاں 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 بے شک. اور کہیں آتا ہے نا جیسے زبردست, عزیز الحکیم, تو یہ تم کہے زیادہ, اور ایکچولی میں وہ بھی بات تمہاری بھی صحیح ہے, اور زیادہ مطلب واضح ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو صفت جو ہے نا, سب صفاتی نام ہے نا, اور زیادہ واضح ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بخشے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی تبھی انسان جائے گا نا, اللہ کا فضل ہوگا. اور وہ حدیث بھی آپ لوگ کو پتہ ہے, وہ بہت بڑی ایک حدیث ہے کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں تھا, بہت عبادت گزار تھا. میں اچانک مجھے یاد ہے کہ تیزی سے میں بتا دیتی ہوں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی جب تک رحمانیت نہیں ہوگی نا, اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہوگا نا, تب تک انسان جنت میں نہیں جا سکتا ہے. بہت زیادہ یعنی دن رات وہ عبادت کرتا تھا. پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی, اللہ تعالیٰ مجھے ایسی جگہ بھیج دے جہاں میں صرف ہے نا میں دن رات تیری عبادت کروں. تو اللہ تعالیٰ نے اسے بہت عبادت گزار عابد شخص تھا, تو ایسی جگہ بھیج دے جہاں چشمہ تھا اور جہاں کھانے پینے کے کچھ پھل فروٹ جو بھی تھے, تو وہ دن رات وہیں عبادت کرتا تھا اور چشمے سے پانی پیتا اور اپنا پیٹ بھر لیتا تھا. اور پھر جب ہے نا اس نے دعا بھی مانگی, جب میں مروں تو سجدے کی حالت, یعنی بہت ساری اس کی جو تھی عبادت گزاری بہت ہی, لیکن اس سے کیا ہو گیا نا, اس کو اپنی عبادت پر وہ ہو گیا کہ میں مطلب اتنا زیادہ عبادت گزار ہوں. پھر اس نے دعا مانگی, پھر جب اور سجدے کی حالت میں میری روح قبض ہو, اور ویسے ہی سب ہوا. اس کی ساری اللہ تعالیٰ نے اس کی دعائیں مطلب ہے نا پوری کری, اور پھر اس کی روح قبض ہو گئی, یہ سارا معاملہ سب ہو گیا. اور پھر اس کے بعد ہے نا اس کو ہے نا اس بات کا یہ یقین تھا کہ میں تو جنت میں چلا ہی جاؤں گا, میرے لیے تو جنت ہے, میں تو سیدھے جنت میں چلا جاؤں گا. اور پھر بہت لمبی حدیث ہے, مجھے اتنی یاد بھی نہیں, اس کا مفہوم خالی میں بتا رہی ہوں. پھر اس کے بعد ہے نا وہ اپنی عبادت پہ بہت زیادہ مطلب وہ گھمنڈ کرتا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اس کو کہتے ہیں نا کہ اس کو تھوڑا سا روک کے رکھا, اور یہاں تک کہ نا اس کو بہت تیز مطلب پیاس لگنے لگی, گلا سوکھنے لگا, بہرحال اس طرح کا معاملہ, اس نے پانی مانگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے مطلب یہ پانی چاہیے کہ کیا چاہیے, یا تو یہ جو پانی بھی ہے مطلب میری ہی اس سے ہے نا, میرے ہی کرم سے, میری ہی اس سے ہے.
تو تجھے یہ پانی چاہیے. تو اتنا زیادہ مطلب وہ شخص پیاسا تھا نا, تو اللہ تعالیٰ ہے نا کہتا ہے کہ تجھے یہ پانی چاہیے یا تیری پوری زندگی بھر کی جو عبادت ہے وہ چاہیے, دونوں میں سے تم کو کیا چاہیے. تو وہ اتنا زیادہ مطلب پیاسا تھا, بہت زیادہ پیاسا. اس نے بولا کہ پہلے مجھے پانی تو مل جائے نا, پھر اس کے بعد پھر میں آگے وہ کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اس کی پوری زندگی بھر کی عبادت ایک طرف تھی اور ایک طرف پانی تھا. ظاہر سی بات ہے وہ پیاسے مر جاتا, جو بھی اس طرح کی بات تھی. تو اس نے پھر بہرحال پانی مانگا. جب پانی ملا تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تیری زندگی بھر کی جو عبادت تھی اس کے بدلے میں پانی ہے. اب تیری ساری چیزیں مطلب ختم, کچھ بھی نہیں رہ گیا ہے. تب تم تو سیدھے جہنم میں جانے والے مطلب ہو. تم کو اپنی عبادت پر اتنا بھروسہ ہے کہ تمہاری عبادت دیکھا جائے کہ تمہاری عبادت کیا ہے, ایک گلاس پانی کے برابر ہے. یعنی دنیا میں جتنی ہم کو نعمتیں ملی, اگر ہم ایک ایک نعمت کا شمار کریں, ہم جیسے 5 ٹائم کی نماز پڑھ لیا تو کیا سمجھتے ہیں ہم, ہاں. اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ پانی, کھانا, ہوا, کتنی چیزیں جو ہمارے فائدے کے لیے پوری مطلب دنیا میں چل رہی, ہم کو تو کچھ اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ کیا کچھ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ اگر پانی بند کر دے, ہوا بند کر دے, سانس لے سکتے ہیں, تو پھر وہ شخص کو کہتے تیری اب سب عبادت ختم ہو گئی ہے. تو کہتا ہے پھر خیر اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مطلب فرماتا ہے کہ تو نے جو کیا عبادت وہ ایک گلاس پانی کے برابر تھی, اب تیری ساری عبادت ختم, اب میں تجھے جہنم میں ڈال, جنت. تو خیر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا کہتا ہے, اور پھر اس بات کا اعتراف کرتا واقعی اللہ کی رحمت نہیں ہو. یعنی ہم جو اپنے اعمال, اپنی نیکیوں کا جو بہت زیادہ وہ کرتے ہیں نا, وہ کیا ہے, کتنا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ دن بھر ہمارے لیے نعمتیں نازل فرماتا ہے, جو ہم کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, کر رہے ہیں, وہ اس کے آگے تو ہماری عبادت کچھ بھی نہیں ہے. اس کو دونوں آمنے سامنے رکھو نا, تو کیا ہوگا, دونوں میں سے کچھ مائنس ہو کہ بچے گا کیا. اللہ تعالیٰ کی فضل بچے گا, اللہ تعالیٰ کی نعمت بچے گی, اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں پر کیا وہ بچے گا نا. تو اگر دونوں کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو کیا رزلٹ آتا ہے, کیا ہماری عبادت بچے گی اس کے سامنے مقابلے میں, کیا بچے گا. اللہ کی نعمت بچے گی نا, اللہ کا فضل, اللہ کا کرم. تو انسان کبھی بھی یہ بات سوچے نہیں کہ میں بہت زیادہ متقی, بہت پرہیزگار, بہت عبادت گزار, بہت اللہ والی, یہ سب ہو گئی ہے. کہ جہاں انسان کو یہ سب خیال آتا ہے نا, انسان بولتے ہیں نا کہ دین کا بھی ایک وہ ہوتا ہے, غرور ہوتا ہے. وہ جہاں آ گیا نا تو پھر وہی حدیث یاد کرو, پھر اللہ تعالیٰ منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے کے جائے گا. جس نے اپنی شہرت کے لیے, اپنے نام کے لیے, اپنے اس کے لیے کیا نا. تو یہی فرمایا جا رہا ہے. اس لیے یہاں آیا ہے نا غفور اور رحیم. کتنا بھی انسان نیک عمل کرے, جب تک اللہ تعالیٰ غفور نہیں ہوگا, جب تک اللہ تعالیٰ رحیم نہیں ہوگا, وہ شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا. وَأَنَّ عَذَابِي, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے, ہر شخص کیا کہتا ہے, کیا ذہن میں ہے, کر لو کچھ بھی, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے کہتے ہیں نا. اکثریت کیا کہتی ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, معاف کرنے والا, معاف کرنے, کرو کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا, کرو. لیکن اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہا ہے, تو یہ آیت بھی ہمیشہ یاد رکھیں. جب کوئی کہے نا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, تو بولے بے شک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے, وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ. کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ, سمجھ میں آ گئی بات نا. مطلب اللہ تعالیٰ واقعی غفور الرحیم ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے, اب ہمارے اوپر ہے, چوائس از یورس, کیا کرنا ہے, عذاب کا مستحق بننا ہے, جہنم میں جانا ہے کہ جنت میں جانا ہے, تمہارے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم اور غفور ہم پر کرے, یا اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, عذاب علیم ہم کو ملے. دیکھیے علیم اگر بولیں گے تو کیا, علیم ہوگا تو کیا ہوا, کتنا فرق ہے نا تجوید میں. یہ الف سے ہے, یہ دو راستے ہیں. اسی لیے کبھی کوئی کہے غفور الرحیم ہے, بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ عذاب علیم بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھ لیں. اب آگے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. وَنَبِّهُمْ, اور انہیں بتا دو, ان کو, کن کو بتا دو, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کو بتا دو. ان کس کے متعلق, ضیف ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں. اس جب دخلو, داخل ہوئے, یہاں جمع کا صیغہ آیا ہے. دخلا کیا ہوتا ہے, ابھی آپ لوگ گرامر سیکھیں گے نا انشاءاللہ. ہاں ٹیچر بھی آ گئی آپ لوگ کی. ایک, اور دخلا کیا ہو, کتنا ہوا, 2, اور دخلو, ہاں ابھی وہ آپ لوگ کو رٹا جب لگائیں گے, دخلا دخلا دخلو, تو پھر آپ لوگوں کو پوری وہ سب رٹا مارنا پڑے گا. اور جب آنکھ کھولیں گے نا, یا جب سوتے بھی رہیں گے تو اسی میں نیند میں بھی آپ پڑھتے رہیں گے, فالا فالا فالو. ہاں وہی صیغہ یاد کرنا پڑے گا, تو بہت آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو گرامر سیکھنے سے.
تو دخل اس کا مطلب کیا ہے کہ فرشتے ایک نہیں تھے، 2 سے زیادہ تھے، 2 بھی نہیں تھے، 2 سے زیادہ تھے. 2 ہوتے تو کیا تھا؟ دخلا الف آ جاتا نا. تو 2 سے 3 تھے، تو روایت میں آتا 3 تھے، کہیں آتا 10 تھے، جمع میں تھے، زیادہ تعداد میں تھے. اس دخلوا علیہ، ہاں واو کے بعد الف ہے. ہاں علیہ اس پر یعنی اس کے سامنے. فقالو پس انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ جمع کا صیغہ آ رہا ہے، فرشتوں نے کہا سلامن سلام کیا. قالا تو کہا کس نے؟ یہ سنگولر آ رہا ہے، واحد کا صیغہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا انا بے شک ہم منکم تم سے وجلون، وجل یعنی دل ہی دل میں خوف محسوس کرنا، ایسا خوف جو دل ہی دل میں انسان محسوس کرتا ہے نا. کیوں؟ اس کی یہاں تفسیر نہیں آئی ہے. اور جگہ پہ آتا ہے کہ جب مہمان آئے، فرشتے مہمان بن کر آئے، تو ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ وہ فرشتے ہیں. اس سے دیکھیے ایک بات کیا پتہ چلتی ہے، ہاں غیب کا علم نہیں ہے. اتنا ہی علم ہوتا جتنا اللہ تعالیٰ دیتے. نہیں پتا ورنہ کیوں بیچارے وہ بچڑا لاتے، اس کو بھونتے اور مہمانوں کے سامنے پیش کرتے. اب پہلے زمانے کے جو اجنبی ہوتے تھے نا، چور ڈاکو، وہ جلدی کھاتے نہیں تھے، کیونکہ لوگ بولتے ہیں کسی کا کوئی کھا لیتا تو پھر اس کا خیانت نہیں کرتا ہے. اور جس کے دل میں چور ہوتا ہے نا، وہ جلدی کسی کا کھاتا نہیں ہے. یہ ایسا آج تو سب بے ایمان ہی ہو گئے ہیں سب کھا لیتے ہیں. ہاں بنے نا، اس زمانے کے لوگ ایسے نہیں تھے. آج کے لوگوں کا ضمیر اور خراب ہو گیا ہے. بہرحال وہ مطلب ڈر کیوں گئے یہ نہیں سمجھے کہ بس سوچنے لگی یہ ڈاکو چور پتہ نہیں اجنبی کون ہے، اور یہ کھا نہیں رہے، ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے نا. تو کہیں آپ ہاتھ نہیں بڑھاتے، آپ کھا نہیں رہے ہو. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ ڈر گئے. تو قالو تو وہ تفسیر یہاں نہیں آئی ہے. قالو تو انہوں نے کہا لا توجل مت ڈرو، انا بے شک ہم نبشرک تمہیں بشارت دیتے ہیں بے غلام، ایک لڑکے کی، غلام کی، لڑکے علیم، ایک علم والے لڑکے کی. یا اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی گئی ہے. اور اسماعیل علیہ السلام کے لیے آتا ہے بے غلام حلیم، آتا ہے بردبار بچے کی، سورہ صافات میں آتا ہے. ہاں یہاں کیا آتا ہے؟ اور کہیں آتا ہے کہ ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں اسحاق کی بھی، ساتھ ساتھ میں کس کی؟ اس کی یعقوب علیہ ہاں بیٹے کی بھی، یا پوتے کی بھی. خوشخبری پلس خوشخبری، 2 خوشخبری. تو وہ تو اور زیادہ خوشخبری ہے نا، بیٹے کی بشارت، پوتے کی بشارت. تو بے غلام علیم ہے. قالا کہا ابراہیم علیہ السلام نے کیا بشر، کیا تم خوشخبری دے تمونی مجھ کو، اللہ اس کے باوجود ان مسنی الکبر کہ مجھے پہنچ چکا ہے بڑھاپا. ہاں مطلب تم مجھے کس بات کی خوشخبری دے رہے؟ اس بات کی کہ میں تو بوڑھا ہوں. اور کہیں آتا ہے کہ کون سی سورہ میں؟ سورہ ہود میں ہی نا گزر چکا ہے نا. اس کی بیوی بھی کھڑی تھی، وہ کہتی کہ وہ اپنے منہ پر مارتی ہے نا، جیسے مارے خوشی میں، یا اپنے منہ پہ. پہلے کے لوگ ایسے ایسے تماشا بہت مارتے تھے، تماشا کہ میں تو بوڑھی اوپر سے بانجھ، ایک دم حیرت کا وہ اظہار کرتی نا. یہاں بھی بولتے مجھے نا بڑھاپا پہنچ چکا ہے. فبما پس کیا ہے تو شیرون، مطلب سن چکے خوشخبری ہے. جب خوشی کی ایک بات انسان سن لیتا دوبارہ بھی چاہتا ہے نا، پھر پوچھتا ہے نا کوئی خوشی کی بات ہم کو ہم بولے ہاں اچھا اور کیا، تاکہ ہم وہی چیز سننا چاہتے ہیں نا، ہمارے کانوں کو بھلا لگتا ہے نا. تو وہ سمجھ گئے تھے، سن چکے تھے. پھر پوچھتے فبما تم شیرون، بس کیا ہے خوشخبری، کیا ہے؟ مطلب بات تو سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن پھر وہ پوچھنا چاہتے ہیں، مطلب پوچھتے ہیں خوشی کے مارے. قالو انہوں نے کہا بشرناک بالحق، ہم تمہیں حق کے ساتھ بشارت دیتے ہیں، یعنی صحیح خوشخبری ہے، کوئی مطلب اس میں غلط والی بات نہیں ہے. فلا تکن من القانتین، پس تم نہ ہو جانا مایوس ہونے والوں میں سے، نا امید ہونے والوں میں سے مت ہونا. تو قالا ابراہیم علیہ السلام نے کہا ومن یقنط من رحمتہ، جو اس کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، رب ہی اس کے رب کی رحمت سے، تو کون ہوتا ہے؟ الا مگر سوائے کون؟ الا دالون، بھٹکے ہوئے گمراہ لوگ، جس کو اللہ تعالیٰ سے کوئی امید نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں کرتے، بھروسہ نہیں کرتے، وہی لوگ اللہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے انسان کو آخری دم تک بھی کبھی مایوس نہیں. بولتے مایوسی کفر ہے. انسان سوچتا ہے نا میں تو ایک دم بیزار ہو گئی، تھک گئی ہے، فلاں انسان کہتا ہے نا. اور کسی کے اس کے بچے کے بعد، کوئی کسی کو 10 سال کے بعد بچہ، کسی کو 20 سال میں بچہ، 25 سال کے بعد. ویسے بچے کے بارے میں بتا رہی، لوگ کتنے مایوس ہو جاتے ہیں نا کہ فلاں کو بچہ نہیں. پھر کہیں سننے میں آتا دیکھو اتنے سال کے بعد اس کو وہ بچہ ہوا، یا جو بھی اس طرح کی باتیں، یا کیسے بھی باتیں ہوں، تو کبھی بھی بولتے ہیں نا کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے. قالا تو ابراہیم علیہ السلام کہتے فما خطبکم، پس کیا ہے؟ خطبکم معاملہ، مطلب کیا مہم ہے، کیا معاملہ ہے؟ ایھا المرسلون، اے رسولوں، اے فرشتوں. کیوں ایسے پوچھتے ہیں؟
بات تو ان کو پتہ چل گئی تھی نا بیٹے کی خوشخبری، پھر کیوں پوچھتے ہیں کہ اور کیا باتیں ہیں؟ ہاں یہ بھی ہے، اور دوسری بات بشارت تھی تو ایک کوئی فرشتہ آ جاتا، یہ پوری ٹیم آئی ہے تو کیا پوری ٹیم آنے کی ضرورت تھی بشارت کی؟ اور ابراہیم علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں کہ ایک تو جیسے انسان کوئی آئے نا تو ایک بات پیش کرے تو سامنے والا سمجھتا نہیں وہ اس کے لیے نہیں آئے ہیں، وہ کچھ اور بات کے لیے بھی آئے ہیں. کبھی انسان دیکھو ایسا سمجھتا ہے، پھر پوچھتے ہیں نہیں اچھا بتائیے آپ آئی ہیں تو اور کیا بات ہے، جبکہ ہم تھوڑی بات سن چکے رہتے ہیں، لیکن ہم کو لگتا ہے کہ خاص طور پہ وہ بھی مقصد ہوتا ہے. یہاں مقصد وہ بھی تھا، بشارت بھی تھی، لیکن اصل جو مقصد جو ہوتا ہے نا وہ کچھ اور تھا. اسی لیے پوچھتے کس مہم میں، کیا معاملہ، کس کے لیے آئے ہو، کیا بات ہے، کیا بات ہے تمہارا، تم کیوں آئے ہو، وہ مہم کیا ہے. ایھا المرسلون قالوا، انہوں نے کہا، انا بے شک، ارسلنا ہم بھیجے الی قوم مجرمین، ہم کہاں بھیجے گئے ہیں؟ مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. الا سوائے آل لوط، سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو چھوڑ کر. انا لمنجوہم، بے شک ہم انہیں نجات دے دیں گے، اجمعین سب کے سب. یعنی روایت میں کیا آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے بعد فرشتے آئے، بشارت دیے، سب دیے، جب وہ پوچھتے ہیں نا تو وہ اشارہ کرتے ہیں کہ ہم ادھر اس قوم میں بھیجے جا رہے ہیں، اس قوم کے لیے آئے ہیں، ان کو ختم کرنے کے. تو وہ جس طرف اشارہ کرتے ہیں وہاں لوط علیہ السلام کی صدوم بستی تھی، جہاں ابراہیم علیہ السلام جب عراق سے نکلے نا تو جب نکلے تو ان کے ساتھ کون کون ایمان لایا تھا؟ صرف ان کی بیوی تھی اور ان کا یہ بھتیجا تھا. لوط علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے والد جب انتقال کر گئے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، اور جب وہ عراق سے وہاں سے ہجرت کرنے لگے تو لوط علیہ السلام کو صدوم بھیج دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پیغمبر بنایا. تو یہ جو لوط علیہ السلام تھے نا، وہ مطلب کہنے کا مطلب وہ صدوم علاقے کے وہاں کے رہنے والے نہیں تھے. وہاں نہ ان کا قبیلہ تھا، نہ کنبہ تھا، نہ خاندان تھا، کوئی بھی نہیں تھا. پھر وہاں کے قبیلے سے وہ لوط علیہ السلام شادی کرتے ہیں، وہاں کے قبیلے کی بیٹی سے. اور جو وہ لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی اس کے بارے میں ابھی آگے ہم پڑھیں گے. ہاں پڑھ لیتے یہ آیت، پھر اس کے بعد بات کرتے. الا سوائے امرأتہ، اس کی بیوی، یعنی ہم سب کو تو بچا لیں گے لیکن اس کی بیوی کو نہیں بچائیں گے. کیوں؟ قدرنا، اس پر مقرر ہو گیا ہے. کیا مقرر ہو گیا؟ انہا، بے شک وہ کون؟ ہاں وہ عورت، لوط علیہ السلام کی بیوی. انہا، بے شک وہ، لمن الغابرین، کہاں کہیں آتا ہے عجوزن، بڑھیا، غابرین پیچھے رہ جانے والے، جو وہ بڑھیا جو پیچھے رہ جانے والے. پیچھے کا کیا مطلب ہے؟ کیا؟ ہاں قوم کے ساتھ جو پیچھے رہ جائے گی، جو انجام اس کی قوم کا ہوگا وہی انجام کس کا ہونے والا ہے. کیونکہ لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں وہ بدکار نہیں تھی. کسی نبی کی بیوی بدکار نہیں ہوتی ہے، خیانت کار ہوگی. ہاں کیونکہ جو بھی لوط علیہ السلام کے پاس جو مہمان آتے تھے یا کوئی بھی، اس کی خبر جا کے اپنی قوم کو دے دیا کرتی تھی. اور اس کی قوم کس میں اس میں تھی؟ ہاں بدکاری میں، جنسی خواہش میں. وہ ان کا مطلب یہ آتا ہے کہ یہ بہت بڑی ان میں خرابی تھی کہ مرد کے ساتھ اپنے خواہشات پوری کرتے تھے. یہ بہت بڑا. تو جو بھی مہمان آتے تھے یا کہیں بھی آتے تھے وہ جا کے نا خبر دے دیا کرتی تھی اپنے قوم کے لوگوں کو. تو ظاہر سی بات ہے جب اس کی قوم کو جو عذاب آئے گا تو وہ اس کو ہی آئے گا. تو اس سے کیا بات اور پتہ چلتی ہے ہم کو؟ ہاں برے لوگ کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. اور کیا پتہ چلتا ہے؟ ہر ایک کی نیکی اس کے اپنے لیے ہے. اور کیا پتہ چلتا ہے؟ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. یہ تو بہت بڑی بات ہے. یہ مطلب بہت دیکھا جائے غور کرنے والی بات ہے کہ گھر کے لوگ اگر راز افشاں کرتے رہے نا پھر تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات کیا ہے؟ سب سے بڑی بات کیا ہے؟ کیا نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بچا سکے؟ ہاں نوح، ہاں کیا بولے؟ بیوی ہو کر نہیں بچا سکے. نوح علیہ السلام اپنے ہود میں آتا ہے نا، اپنے بیٹے کو بچائے، کہ آ جاؤ سوار ہو جاؤ میں بچ کر لوں گا. تو وہ کہتے نہیں میں ابھی پہاڑی پہ چڑھ جاتا ہوں اور ابھی مجھے وہ بچ جاؤں گا میں. تو ایک لہر آتی ہے اس کو لے کے جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے فریاد، اللہ تعالیٰ یہ تو میرے، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا تمہارے گھر والوں کو بچا لوں گا. تو اللہ تعالیٰ پھر تمہارے گھر والوں میں سے نہیں تھا. گھر والوں میں سے کون ہوتا ہے؟ گھر والا ساتھ والا نہیں ہوتا ہے. ہاں ذہنی طور پر جو ایک ہوتے ہیں، ایک دن پر جو ہوتے ہیں وہ گھر والا ہوا نا. یہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں تھا. تو پھر بعد میں ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے. اور یہاں ایک بولتے ہیں نبی اپنی بیوی کو نہیں بچا پائے گا. سوچے کتنی مطلب بڑی بات ہے نا. اور ہم کیا سوچتے ہیں؟
تو یہ ہم سب کے لیے کتنی بڑی نصیحت ہے نا. باپ بیٹے کو نہیں بچا سکا, شوہر بیوی کو نہیں بچا سکی, جب یہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, اے عبد مناف, اے بنو ہاشم, اے میری پھپھی فاطمہ, اے صفیہ, اے میری بیٹی فاطمہ, میرے مال سے جو چاہو لے لو, میں تمہیں جہنم کی آگ سے نہیں بچاؤں گا, میرا نبی ہونا تمہارے کام نہیں آئے گا. حضرت عائشہ سے بھی کہا نا 3 مقام پر مجھے مت ڈھونڈنا. تو یہ ساری باتیں سے ہم سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص کی نجات اس کی اپنے ہاتھ میں ہے. اس کا اپنا عمل ہوگا تو وہ نجات پائے گا, کوئی کسی کی اس سے نہیں. دنیا میں بھلے ہو جائے لیکن آخرت میں نہیں ہوگا ایسا. اسی لیے فرمایا جائے الا امراتہ قدرنا انہا لمن الغابرین, وہ پیچھے رہ جانے. غبار بھی اسی سے ہیں, غابر غبار, غابر کی جگہ جمع غابرین ہے, اور اسی سے غبار جو پیچھے رہ جاتا ہے نا, دھواں. فلما, تو جب آئے آل لوط علیہ السلام کے پاس, مرسلون, یہ رسول آئے, فرشتے آئے, اور روایت میں آتا ہے کہ یہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے, آزمائش کے لیے ایک طریقے سے نا. اور وہ انہیں نا, اور وہ کیا کہ جب دیکھے لوط علیہ السلام کی, جب ان پر نظر پڑی ہوگی, واللہ علم, اللہ ہی بہتر جانتا ہے, تو روایت میں مطلب آتا ہے, تو انہوں نے اپنے گھر پہ لے کر آگے کہ اگر قوم کی نظر پڑ جائے گی تو پھر ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا. وہ تو سمجھ نہیں پائے, یا لوط علیہ السلام بھی نہیں سمجھے نا. وہ کیا سمجھے, خوبصورت نوجوان ہے, ابھی میری قوم کی نظر پڑے گی تو وہ وہی معاملہ کرے گی, بدکاری کرے گی. کیونکہ وہاں اگر کوئی مسافر آتا تھا, کوئی اجنبی, تو اس کا مال بھی لوٹتے تھے, بدتمیزی بھی کرتے تھے, اس کو مار پیٹ کے بھگا بھی دیتے تھے, کبھی قتل بھی کر دیتے تھے. یعنی بہت سمجھو بہت برا حال تھا ان لوگوں کا, بہت زیادہ مطلب ہے نا, زبردست مجرم قسم کے لوگ تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب آئے لوط کے یہاں, تو قالا, انہوں نے کہا, انکم, بے شک تم, قوم منکرون. یہاں بھی وہ اجنبی تھے نا. منکر کس کو بولتے ہیں, انکاری, نا آشنا, اجنبی. تو کیا کہتے, تم لوگ تو اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہو. تو اس یہاں بھی سمجھ میں آتا ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ ہی رہے ہوں گے. منکرون. قالو, انہوں نے کہا, کیونکہ جہاں, اچھا وہی رسول فرشتے تو وہی جن کا ذکر آ رہا ہے. قالو, انہوں نے کہا, بلکہ جئناکا, بلکہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں, بما کانو, جو تھے وہ, فیہ, اس میں, یمترون, جس میں وہ کیا کرتے تھے, شک کرتے تھے. یعنی کیا مطلب ہوا, وہ کیا, ہم آپ کے پاس آئے ہیں ساتھ اس کے جس میں یہ قوم کیا کرتی تھی, شک کرتی تھی. قوم کس میں شک کرتی تھی, عذاب پر, یا فرشتوں کے آنے پر, عذاب پر شک, اس کی وجہ سے ہم آئے ہیں. یعنی کیا مطلب آئے, ہم عذاب لے کر آئے ہیں. اور یہ اہل مکہ کو بھی ایک طریقے سے بتایا جا رہا ہے نا, وہ کیا مانگ رہے تھے, فرشتے کیوں نہیں آتے, نشانی کیوں نہیں آتی. تو بتایا جا رہا ہے یہاں فرشتے کس لیے آئے ہیں, تم کو بھی اپنی شامت بلانی ہے, کہو تو فرشتے تمہارے یہاں بھی مکہ میں بھی بھیج دیا جائے. ہاں, تو کیسے ان کو مطلب ایک ڈرایا جا رہا ہے نا کہ وہاں فرشتے کس کے لیے آئے تھے, تم بھی فرشتے مانگ رہے ہو نا, تمہارے پاس بھی بھیج دیا جائے. ہاں, کوئی خوشی کی بات ہے فرشتے کو آنا. فرشتے کب آئیں گے, عذاب لے کر آئیں گے, یا موت کا فرشتہ آئے گا. تمہاری تو زندگی ختم, فیصلہ تو ہو جائے گا نا, فیصلہ لیکن تمہاری زندگی کا فیصلہ ہو جائے گا نا. وَآتَيْنَاكَ, اور ہم آپ کے پاس آئے ہیں, بالحق, حق کے ساتھ, وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, بے شک ہم سچے ہیں. یعنی رسول فرشتے یہ یقین دہانی کراتے ہیں. اور پھر کیا کہتے ہیں, فَأَسْرِي, اسرا گزر چکا ہے نا, کہاں سے گزرا ہے, آپ لوگ کو نہیں آیا نا 15واں پارہ, ہاں ابھی آئے گا انشاءاللہ تعالی. میرے بندے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کے گئے. اسرا کا وہاں بھی لفظ آتا ہے, تو یعنی رات کا حصہ. ہاں, بِأَهْلِكَ فَأَسْرِ, بس لے چل رہے, یعنی رات کے حصے, رات کا سفر. اسرا مطلب رات کا سفر ہوتا ہے. ہاں, فَأَسْرِ, پس لے چلو, بِأَهْلِكَ, اپنے گھر والوں کو, کہاں, بِقِطْعٍ, ایک ٹکڑا, من اللیل, رات کے ایک ٹکڑے میں. رات کا ایک ٹکڑا مطلب رات کا آخری پہر کہا جائے گا. اور دیکھیں روایت میں تو کہیں آتا ہے کہ لوط علیہ السلام کے ساتھ کچھ لوگ بھی ایمان لائے تھے, لیکن جو مین روایت آتی ہے کہ کوئی ایمان نہیں لایا. 2 بیٹیاں تھیں, بیٹا بھی نہیں تھا, ان کے قوم کا بھی کوئی نہیں تھا, بیوی کا یہ حال تھا. یعنی سوچے نا کتنی تنہائی, اور اتنا لوگوں کو بار بار دعوت کا کام کر کر کے, کتنا بڑا کام, اور کوئی ایمانی انسان کتنا مایوس ہو جاتا ہے نا. سوچیں, ایک پیغمبر نے اپنی زندگی اپنے قوم کے لیے لگایا, قوم ایمان نہیں لائی. مطلب یہ بہت افسوس کی بات ہے. تو کہیں آتا ہے کہ کچھ مومن بندے بھی تھے, یہ کہیں آتا ہے کہ کوئی بھی نہیں تھا, کوئی ایمان نہیں لایا.
بہت تنہائی محسوس کرتے تھے، ایک دم جیسے رہتے. اور کہیں آتا ہے کاش میرے پاس زور ہوتا، اقتدار ہوتا تو میں ان کو پھر ہے نا ان کو جواب دیتا نا. تو کیا کہتے ہیں، رات کے وقت لے کے چلی جاؤ اور وت تبے، اور جاؤ اتباع کرو ادباروں ان کے پیچھے. ان کے پیچھے مطلب کس کے پیچھے؟ جو اپنے قوم کے لوگ یا اپنے بیٹیوں کو لے کے جاؤ گے تو تم آگے مت رہنا بلکہ ان کے پیچھے رہنا. جیسے چرواہا ہوتا ہے نا، پیچھے پیچھے جاتا ہے نا، آگے اس کی گائیں جاتی ہے، تو پیچھے رہنا، آگے اپنے جو ساتھ میں جس کو لے کے جاؤ گے اس کے پیچھے رہنا. ادبارہم ان کے پیچھے. ولا یلتفت، اور کیا نہیں کرنا؟ التفات نہیں کرنا، یعنی پلٹ کر مت دیکھنا. مینکم تم، احدم تم میں سے کوئی کیا کرنا؟ پیچھے پلٹ کے مت دیکھنا. ومدو، اور چلتے جاؤ، حیثو جہاں سے تُؤْمَرُونَ، یعنی جیسا تم کو حکم دیا جا رہا ہے، جو تم کو بتایا جا رہا ہے ویسے ہی تم کرنا، پیچھے مڑ کر مت دیکھنا. تو اس کی تفسیر میں آتا ہے، ایک تو بات کیا ہو گئی کہ عذاب ایسا دہشت ناک، اور آگے چل کے عذاب کا ذکر ہے کہ کیسا عذاب تھا، کہ ایسا زبردست تھا کہ کہیں پلٹو گے تو کوئی حصہ تم پر نہ آ جائے. ایک تو بات یہ ہو گئی ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب انسان دیکھے کہیں جاتا ہے اپنے گاؤں یا ملک چھوڑ کر، شہر چھوڑ کر یا گھر چھوڑ کر، کیسے پلٹ کے دیکھتا ہے نا، تو ایک محبت لگتی ہے، ایک اپنائیت لگتی ہے. کچھ دیر انسان کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی محبت میں رک جاتا ہے. ایک تو یہ بھی بات ہوگی. اور کچھ یہ بھی تھا کہ اگر وہ پلٹ کے دیکھتے ان کی قوم پر عذاب آتا تو تکلیف تو ان کو ہوتی نا، انسان تھے نا، کہ دیکھو میری قوم میری بات نہیں ماننے، اس پر عذاب آ رہا ہے. جو بھی جذبہ ہوگا اللہ ہی بہتا جاننے والا ہے کہ اس کے پیچھے کیا مقصد کیا مفہوم ہے. لیکن جو مفسرین نے تفسیر کیا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، ہاں، کہ پیچھے پلٹ کے مطلب تم میں سے کوئی مت دیکھنا، کہیں کوئی عذاب کا کوئی حصہ نہ لگ جائے. جیسا کہا گیا ویسے کرو. وقدینا، اور کیا کیا؟ فیصلہ کر دیا ہم نے اس کو، الیہ، اس کو مطلب کہ اس کو لوط علیہ السلام کو فیصلہ کر دیا ہم نے. ذالک الامر، اس معاملے کا. کس معاملے کا؟ جو عذاب آنے والا ہے. کیا تھا وہ معاملہ؟ انا کے دابر، جڑ، ہاؤلائے، ان لوگوں کی جڑ، مقطوع، قطع سے کاٹ دی جائے گی، مصبحین. دیکھیے کتنی افسوس کی بات ہے کہ صبح جو ہوتا ہے انسان کے لیے خوشخبری کا ہوتا ہے نا. بولتے ایک نئی صبح آئی، انسان دن بھر کی تھکاوٹ سے فریش ہو جاتا ہے، نیا کام، نیا جوش، نیا ولولہ، نیا عزم. یعنی جو عام لوگوں کے لیے صبح ایک خوشخبری کا باعث ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے مطلب کیا بن گیا؟ بولتے ہیں نا شامت والی صبح بن گئی، ایک منحوس صبح بن گئی. ان کی زندگی کی بولتے ہیں نا جڑ ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی صبح بن گئی نا. یعنی کتنے افسوس کی بات ہے. اور تفسیر میں بھی آتا ہے کہ صبح کے لیے تو اللہ کے رسول نے بھی اپنے بولتے ہیں نا امت کے لیے دعا کی تھی، کیونکہ صبح کا وقت جو ہوتا ہے نا، آپ لوگ خود آزما کے بھی دیکھ لیجئے کہ اگر ہم صبح فجر میں اٹھ جائیں اور نہیں سوئیں تو دیکھیں کتنی برکت رہے، دن کتنا بڑا لگے گا، کتنے کام ہو جاتے ہیں. وہی 1-2 گھنٹے میں ہی ہمارے کام کتنے زیادہ. بعد میں جب سب اٹھ جاتے ہیں گھر والے تو کام میں پھر وہ تیزی تھوڑی نہ آ پاتی ہے نا. پھر یہاں بھی دیکھو وہاں بھی دیکھو، لیکن وہ کتنا فرصت، چاہے ہم عبادت کریں، چاہے گھر کے کام کریں، چاہے کچھ بھی کریں. کیونکہ اللہ کے رسول نے بھی دعا کی تھی، اللہم بارک لی امتی، اللہ تعالیٰ برکت دے میری امت میں، فی بکورہا، ان کی صبح میں، اللہ تعالیٰ میری امت کی صبح میں برکت دے. اور اللہ کے رسول دعا کرے اور ہم سوئے پڑے رہیں تو کہاں سے برکت آئے گی نا. سو کے دیکھیں آپ 9 بجے اٹھیں، دیکھیں لگے گا کہ بس وہ ناشتہ واشتہ کریں 10 بجے گا. ہاں کبھی آپ لوگ چھٹی کے دن ایسے کرتے ہوں گے، اور کوئی بات نہیں، ہفتے میں اگر ایک دن چھٹی کے دن کر بھی لیا جائے تو وہ بھی ایک انجوائمنٹ ہے، انسان آرام بھی کرے، کوئی منع نہیں ہے. تو اس دن دیکھیے دن میں کتنی برکت رہتی ہے. صرف یہ بات کہنے کی، ورنہ سونا ہفتے میں انسان ایک دن سو لے یا کوئی کبھی طبیعت خراب ہے سو لے، کوئی ایسی منع نہیں ہے. میمونہ آپا ہاں ہر شخص اپنے گریبان میں جا کے دیکھے. بہرحال کوئی بات نہیں ہے، لیکن کوشش کریں، اگر جس کی یہ عادت ہے وہ چھوڑ دے، اور اگر ہے نا جس کی عادت ہے واقعی صبح جاگنے کی تو الحمدللہ واقعی اتنی برکت رہتی ہے نا. لوگ بولتے ہیں آپ کب پڑھتی ہیں، کیسے ٹائم ملتا ہے، کیا ہے. میں نے کہا صبح آپ لوگ دیکھیں، خالہ جان کی بھی ایسی ہی عادت تھی، کبھی وہ فجر کے بعد کبھی سوئی نہیں ہو، اور الحمدللہ مطلب ہم لوگ بھی کوشش کرتے ہیں اس پر عمل کرنے کی. تو واقعی انسان کو عمل وہ وقت بہت فرصت کا تھا. اپنی پڑھائی کریں، کچھ بھی جو بھی آپ کو جیسا کام ہے، اتنی برکت، اتنا ٹائم، اتنی فرصت، اتنی جلدی، اور مائنڈ کتنا فریش رہتا ہے نا. جیسے جو آنسر دیکھو ایگزام وغیرہ میں ہم کو نہیں آتا تو ہم اس کو نشان لگا کے رکھتے تھے نا، صبح پڑھیں گے اس کو، اور صبح اس کو پڑھیں، آپ دیکھیں کتنی جلدی یاد ہو جاتا ہے نا. ہاں
بس ایک دم مائنڈ ایک دم شارپ رہتا ہے, فریش رہتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے, اور فٹافٹ, اور بعد آپ رات میں لے کے اس کو پڑھیں, یاد کریں یا کچھ بھی کام کریں, ہاں تو دماغ میں تو پہلے بات جلدی جائے گا ہی نہیں. تو جو لوگ کی عادت ہے الحمدللہ, اور جو لوگ کی نہیں کوشش کریں, کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ یہ پرانی عادت کو دور کرنا بھی تھوڑا مشکل کام ہے نا, یہی کوشش کر سکتے ہیں. بہت لوگ اتنی عادت ہوتی ہے کہ سوئیں گے نہیں لیکن بستر پہ پڑے ہی رہتے ہیں, ان کو سکون ملتا ہے کہ ہم سو رہے ہیں, تھوڑا آرام کر رہے ہیں. ایک بات جیسے بتا رہے ہیں, تو کوشش کریں جاگ کر اور کام کریں انشاءاللہ تعالیٰ. اگر ایک جھپکی لینا ہے, تھوڑا سا آرام مل جائے تو سو لیں, لیکن زیادہ تر مطلب یہ ہے کہ صبح نہیں سونا چاہیے. اشراق کے بعد, اشراق کب ہوتا ہے؟ فجر کے فوراً 15-20 منٹ میں تو ہو ہی جاتا ہے نا. ہاں تو اگر کس کو سونا ہے تھوڑا آدھا ہے, لیکن جو لمبا سو لیتے ہیں نا وہ صحیح نہیں. اگر ایک جھپکی لے کے سو کے اٹھنا ہے تو اٹھ جائے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا, کتنا بھی کوشش کرے نہیں ہوتا, میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, انسانی فطرت ہے, انسان کا اپنا وہ ہے, ایک جھپکی لے کے سو جائے. لیکن یہ نہیں کہ 9 بجے 10 بجے, بہت سے گھروں میں ایسا 10 11 بجے سوتے ہیں, پورا دن ان کا چلا جاتا ہے. رات میں چلتے پھرتے رہیں گے. آج کل کے بچے بھی دیکھو 11 بج رہا 12 بج رہا, یہ روم سے وہ روم سے ٹہل رہے ہیں. ہاں ماں باپ کو بھی نہیں بچوں, جو بچے ماں باپ کو دیکھتے ہیں نا, ماں باپ نہیں سوئیں گے تو بچہ کہاں سے سوئے گا. ہاں ماں باپ بھی موبائل لے کے بیٹھے ہیں, بچہ بھی موبائل لے کے بیٹھا ہے. ماں باپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, وہ بھی دیکھ رہے ہیں. کیا سیکھا, کیا دیکھ رہا ہے نا, وہ وہی کرے گا جو ہم کرتے ہیں نا. پہلے ہم کو کرنا ہے عمل نا, تو پھر ہمارا بچہ دیکھے گا نا, پھر وہ سیکھے گا نا. بہرحال کوشش کر سکتے ہیں, اور اللہ کے رسول کی یہ حدیث بھی یاد کر لیجیے گا. ہاں اللہ مبارک لی امتی فی بکورہا. اچھا اس کے بعد فرمایا جا رہا وقدین, ہاں اس کے بعد مصبحین تو ہو گیا, اور ان کی چڑکا. ہاں اب وہ واقعی نسل, ابھی میں ان کے عذاب کے بارے میں ذکر کروں گی کہ آج کیا رہ گیا انشاءاللہ تعالیٰ, اس کے بارے میں ابھی آگے کلیئر ہو جائے گا. کمپلیٹ کر لیتے ہیں ہم لوگ یہ پوری باتیں, کہ انا دابر الہاؤلاء مقطوع, جڑ ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی. مصبحین صبح کے وقت ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی. اچھا اب اس کا تھوڑی سی ڈیٹیل, یہاں معاملہ کیسے, پہلے ان کا جرم بتایا جا رہا ہے, اور اس کے بعد کیا بتایا, نہیں پہلے عذاب بتایا جا رہا ہے کہ یہ عذاب آئے گا. پھر انہوں نے کیا کیا. سورہ ہود میں کیا ہوتا ہے, پہلے وہ فرشتے آتے ہیں, پھر وہ آتے ہیں, ان کی قوم کے لوگ آتے ہیں, ان سے مانگتے ہیں, پھر اس کے بعد عذاب بتایا گیا نا. لیکن یہاں ترتیب تھوڑی سی ہاں الگ ہے, آگے پیچھے, لیکن مفہوم وہی ہے, مطلب وہی ہے. وجہ اب وہ بتایا جا رہا ہے کہ ہوا کیا تھا معاملہ, کیونکہ جب لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کو گھر میں لائے تو کیا ہوا. وجہ آئے اہل المدینہ, مدینہ والے یعنی شہر والے, یستبشرون, کیسے آ رہے ہیں, خلم گھڑا شور شرابہ ہو کر کے, کہ واہ کیا ہاتھ لگ گیا ہے, کیا چیز آئی ہے, مطلب ہمارے, کیونکہ کہتے اتنی خوبصورت لڑکے کی شکل میں آئے تھے کہ ان لوگوں کو لگ رہا تھا کہ بس کیا مل گیا. سوچے مطلب کیسے ذہن, تبشرون مطلب خوشی خوشی, یستبشر خوشی خوشی آ رہے ہیں. اور وہ لوط علیہ السلام کو کیا سمجھ آتے تھے کہ ہم تو حاوی ہو جائیں گے, ہم تو ان کے مہمان تو ان سے چھڑا ہی لیں گے, اور یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہی آ جائے. خوشی خوشی آتے ہیں. قالا تو کہتے ہیں لوط علیہ السلام, ان ہؤلاء, یہ کیا ہے, کون ہے میری ضیفی, ضیف مطلب مہمان ہے یہ میرے. فلا تفضحون, یہ فے دواد ہے. فدا مطلب ہوتا ہے دوسروں کی نظر میں گرانا, رسوا کرنا, دوسروں کی نظر میں ذلیل کرنا, سمجھو. ہاں کہ یہ میرے مہمان ہیں نا, میری فضیحت مت کرو, مجھے رسوا مت کرو, مجھے ان کی نظر میں مت گراؤ. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو. ولا تخزون, خزیون سے, اور رسوا مت کرو, بے عزت مت کرو. ہاں مطلب مجھے بے عزتی میری مت کرو, مجھے رسوا مت کرو. قالوا, انہوں نے کہا, اولم, کیا بھلا نہیں, ننہکا, نہیں سے ہے. ہاں آتا ہے نا, وَتُو میرونا, کیا آتا ہے, نہیں منکر. اور مطلب یہ ننہا کا مطلب منع, کیا ہم نے نہیں منع کیا تھا. ہاں انل عالمین, تمام جہاں والوں سے, یعنی کیا مطلب ہوا کہ مطلب کیا ہم نے نہیں کہا تھا کہ تم کو تمام جہاں والوں کی تم کیا ٹھیکیدار بن گئے ہو, سارے جہاں والوں کا, سارے جہاں کا درد تمہارے جگر میں ہے, تم ہی مطلب سب کے خیر خواہ ہو, کیا ہم نے منع نہیں کیا تھا. یعنی ہو سکتا ہے اس کے پہلے لوگوں کے ساتھ کچھ معاملہ ہو چکا ہو, اور انہوں نے قوم کے لوگوں نے لوط علیہ السلام کو کہہ چکے ہوں کہ کبھی اس معاملے میں ہمارا مطلب ہم کو مت روکنا. اسی میں ہے کہ ہاں آپ لوگ کا گزر چکا ہے سورہ ہود نا, اس میں بھی بہت ڈیٹیل میں آیا ہے. تو وہ مطلب کیا ہم نے نہیں, یعنی پہلے مطلب بات ہو چکی ہے, ایگریمنٹ ہو چکا ہے, اس طرح کا معاملہ آئے گا تم مت بولنا. یعنی کیا کرنا, تم خاموشی سے مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دینا, یا تم سائڈ میں ہو جانا, ہم کو جو کرنا ہے کریں گے. کہنے کا مطلب یہ
کیا تم ٹھیکیدار بنے ہو؟ تم ہی بہت کو. اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے واقعی مجھے لگتا ہے قوم کا کوئی بھی ایمان نہیں لائے, ورنہ کوئی تو کھڑا ہو جاتا, کوئی تو ساتھ دے دیتا, لیکن کوئی بھی نہیں ساتھ دیا. اس کا مطلب ہے لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا تھا. تو کیا کہ ان العالمین قالا, انہوں نے کہا ہاؤلا, یہ کیا ہے, بنا, کیا ہے, میری بیٹی ہے, بناتی, میری یہ بیٹیاں ہیں, ان کنتم فاعلین, اگر تمہیں کرنا ہے. اب اس کی بھی بہت سی تفسیر آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو قوم کی جو لڑکیاں بیٹیاں ہیں وہ دراصل نبی کی بھی بیٹی ہوتی ہے نا, روحانی باپ ایک طریقے سے کہا جائے گا نا. تو یہ میری قوم کی جو بیٹیاں, جو تمہاری بیویاں تمہارے گھروں میں ہیں, ان کے ساتھ تمہیں جو کرنا ہے کرو نا, ان کو چھوڑ دو. یا جو قوم کی جو بیٹیاں ہیں ان سے نکاح کر کے اپنا تسلی کر لو, یا اس طرح کا مفہوم ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک نبی اس طرح کا کام روکنے کے لیے, مہمان کو بچانے کے لیے اپنی بیٹیوں کو تو بدکاری کرنے نہیں دے گا نا. یہ تو کوئی ایک عام انسان بھی نہیں کر سکتا ہے, تو ایک نبی بھلا کیسے کرے گا. تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے خواہش, جو پوری جنسی خواہش پوری کرنا ہے, تمہارے گھر میں تمہاری بیویاں ہیں یا قوم کی بیٹیاں, اس سے نکاح کر لو اور جو تمہیں کرنا ہے کرو نا. تو وہ کیا کہتے ہیں آگے, ہاں آگے بات آتی ہے لعمرک, اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھاتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تیری جان کی قسم, تیری زندگی کی قسم, انہو, بے شک وہ, لفی, البتہ کیا تھے, سکرتہم, سکارا, سکران, نشے میں تھے, مدہوش تھے, کیا تھے, یا مہون, اندھے, بہکے ہوئے جا رہے تھے. یعنی نشے میں ایک دم بہک چکے تھے, مدہوش تھے. ایسا نہیں کہ شراب پیے ہوئے تھے یا کوئی نشے کی چیز کھائے پیے تھے, وہ سب کچھ نہیں تھا. کیا نشہ تھا, بس خواہشات نفس, جنسی خواہشات, بدکاری کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ مطلب کس طرح اللہ کے رسول کی قسم کھا رہے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں, اللہ تعالیٰ نے تو والشمس وضحاہا بھی کھایا ہے, سورج اور چاند کی قسم. تو اب ہمارا کام یہ نہیں کہ ہم بھی اللہ کے رسول کی قسم کھائیں یا فلاں کی کھائیں, فلاں کی کھائیں. ہم لوگ کھاتے ہیں نا اکثر ختم, تمہاری جان کی قسم, اپنی جان کی قسم, اپنے بیٹے کی قسم, کھاتے ہیں نا, کھا سکتے ہیں, منع ہے. صرف اللہ کی, وہ بھی اس وقت سچی قسم کھائیں. اگر کھانا بھی پڑے, ہاں اللہ کی قسم بھی کس وقت کھائیں جب اپنے قول میں سچے ہو نا. کسی کی قسم کھانا منع ہے, ہر کسی کی قسم, کسی کی قسم نہیں کھانا, مطلب منع ہے, نہیں کھانا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر آپ اب تک کھائے ہیں تو توبہ کر لیں, انشاءاللہ تعالیٰ آگے نہیں ایسا ہوگا. جب بولتے جب جاگو تب سویرا ہے. تو تیری جان کی قسم اے نبی, اس وقت ان پر کیا تھا, ایک بولتے ہیں نا نشہ سے چڑھا ہوا تھا, جس میں ایک دم مطلب کیا ہو گئے تھے, ایک دم مدہوش ہو گئے تھے, بہک گئے تھے, کچھ ہوش نہیں تھا. اور معاملہ بہت مطلب ایسا تھا کہ بس وہ کیا چاہ رہے تھے کہ بس وہ ہمیں کیسے بھی مہمان مل جائیں اور ہم اپنی نفس کی تسکین کر لیں. تب فاخذتہم الصیحہ, تو پھر کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے صیحہ, چنگھاڑ, آواز, چیخ, انہیں پکڑ لیا ایک چیخ نے. کب, مشرقین, مشرق, صبح صبح دن چڑھے, انہیں ایک چیخ نے پکڑ لیا. اور چیخ بھی کیسے ہیں معلوم ہے, کہتے ہیں چیخ ایسی زبردست تھی. عام طور پر بھی اگر اس میں ریسرچ کیا جائے, پتہ کرا جائے, اگر جو زبردست چیخ ہو جس میں کان کے پردے پھٹ جاتے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو کہتے ہیں ایسی زبردست چیخ تھی کہ کان کے پردے لوگوں کے پھٹ گئے. ایک تو یہ تھا. دوسرا کیا ہوا, فجعلنا, بس ہم نے کر دیا, عالیہا, عالی, اوپر, بلند, عالیہا, اس کا اوپر, اوپر کا حصہ, سافلہا, اس کے نیچے کا حصہ, یعنی اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا. کیسے کیا بتاتی ہوں. سیکنڈ چیز ہو گئی, ایک تو چنگھاڑ تھی, پھر اس کے بعد اوپر کا حصہ نیچے کر دیا. وَأَمْطَرْنَا, اور ہم نے برسایا, علیہم, ان پر, حجارتاً, پتھر, من سجیل. کہاں پڑھے سجیل کا لفظ, علم ترا, ہاں وہاں پڑھے نا, یعنی صرف پکی ایک دم مٹی, ایسے نہیں کچی مٹی ذرا سا لگے, یعنی پکی مٹی بولتے ہیں نا جیسے گولی کی طرح ہوتی ہے. تو بات دراصل یہ روایت میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے کہتے ہیں کہ پوری بستی کو, مطلب بولتے ایسا عذاب کسی قوم پر نہیں آیا. کہیں زلزلہ آیا, کہیں طوفان آیا, کہیں سیلاب آیا, کہیں ان پہ کئی طرح کے عذاب آیا. کہ ہوا معاملہ کیا کہ جبریل علیہ السلام نے بولتے پوری بستی, صدوم اور جو آس پاس کے جو علاقے تھے جہاں قوم لوط رہتی تھی, وہ پوری بستی کو کیا اپنے پروں پر اٹھایا اور اوپر ایسے کیا. کئی روایت, اور اوپر کا حصہ یعنی اس کو ایسے کر دیا, اوپر کا حصہ نیچے, اور ایسی زور سے, اللہ بس رحم فرمائے کہ جس وقت یہ عذاب ہوا ہوگا تو
کیا ہوا ہوگا نا اس وقت انسان. یعنی اتنی زور سے کوئی چیز دے ماری گئی نا کہ جب وہ اندر دھس گئی نا, زمین کے کافی اندر دھس گئی. یعنی کیسے کوئی چیز اگر کس کے انسان مارے زمین میں دھس جائے, اور یہ پوری بستی نیچے بولے دھس گئے. ہاں اس میں روایت میں اتنی نیچے چلی گئی ہے. ہاں ایک روایت میں تم نے یہ, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ جو ڈیڑھ سی جو بحر مردار نا, یہ جنوب کی طرف واقع ہے, ساؤتھ کی طرف ہے. تو یہ جو بحر مردار اتنا وسیع نہیں تھا, اتنا پھیلا ہوا نہیں تھا جنوب کی طرف, یہاں اس طرف اتنا وسیع نہیں تھا. لیکن جب سوچیں کہ اگر سمجھے یہاں آس پاس پانی اور کہیں کھڈا ہوگا تو وہ پانی اس کے اوپر آ جاتا ہے نا. تو جب یہ ایسے کھڈا ہو گیا نا, جب دھس گئی نا, تو یہ یہ پانی پورا اس کے اوپر چھایا. پھر یہ بحر مردار ایک دم بولتے ہیں نا دم وسیع ہو گیا, کیونکہ اور نیچے یہ بستی جو کبھی بولتے ہیں سرسبز تھی, کبھی شاداب تھی, اور کافی بڑی, بہت بڑی آبادی تھی. کتنی تھی؟ ہاں کہیں 4 لاکھ بھی آتا ہے. یعنی بہت زیادہ بڑی آبادی تھی. اور پل بھر میں پوری کے پورے لوگ, مطلب کوئی جڑ کٹی, مطلب پھر کوئی بچا نہیں, کوئی نسل نہیں بچی. اسی لیے لگتا ہے کہ کوئی ایمان نہیں لائے, ورنہ ان میں سے کوئی تو بچا تو جڑ پوری طریقے سے نہیں, کچھ تو لوگ بچ کے نکل گئے ہوتے. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ شاید کوئی بھی نہیں بچا سوائے لوط علیہ السلام اور ان کے اولاد کے, کوئی بھی نہیں بچا. یعنی کتنا زبردست ان پر عذاب آیا. اور پھر پتھر کی بارش بھی ہوئی, جو وہ بھی ہوا, اور کہیں آتا کہ وہ زلزلہ بھی آیا, کچھ روایت میں ایسا آتا ہے. اور ایسا عذاب کبھی کسی کو, یعنی یہ جو ان کا جو جرم تھا نا, یہ ایسا جرم تھا نا کہ جو معافی کے لائق نہیں تھا. اور آج یہی حرکت, یہی کام فیشن کے طور پر ہو رہا ہے. گورنمنٹ نے بھی اس کو اجازت دے دی ہے. سوچیں یعنی ہماری اخلاقی اور ہماری جو معاشرتی زندگی جو ہمارا کتنی نیچے ہو گیا, لیول کتنا نیچے ہو گیا ہے. انسان یہ سوچے, بولتے ہیں نا شیطان, بولتے ہیں نا زینا اعمالہم, بس یہی بات ہے. کیسے بتائے گا؟ خوبصورتی کر کے ہی دکھائے گا نا. جب تک خوبصورت نہیں بتائے گا تو انسان کرے گا کیسے؟ خوبصورت بتائے گا تبھی تو کرے گا نا. دل کو لگے گا کہ ہاں یہ بہت اچھا ہے, بہت صحیح ہے نا. تو کیسا شیطان ہر طرف حاوی ہے نا, اور اس کو بڑا اچھا بنا کے دکھا دیا گیا ہے. بہرحال چلیے اس کو رکوع کمپلیٹ کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد ان فی ذالک لآیات للمتوسمین, بے شک اس میں نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ للمتوسمین. ہاں اس کو بولتے ہیں نا صاحب فراست. اس کی تھوڑی ڈیٹیل بعد میں بتاؤں گی میں, ایک واقعے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. یعنی اہل فراست کس کو بولتے ہیں بولنا چاہیے, یہ واو سین میم اس کا روٹ ورڈ ہے. یعنی کس کو بولتے ہیں؟ نشان, علامت, پہچان. یعنی یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو علامت دیکھ کے پہچان جاتے ہیں, جو نشانیاں دیکھ کے پہچان جاتے ہیں, ان کے لیے یہ کیا ہے؟ ہاں نشانیاں ہیں. یہ جو عذاب آیا یہ کس کے لیے عبرت ہے, کس کے لیے نصیحت ہے؟ جو للمتوسمین ہے, متوسمین کے لیے, اہل فراست کے لیے, جو بولتے ہیں نا کہ نشان دیکھ کر, علامت دیکھ کر, غور وہ کر کے. جیسے بعض لوگ دیکھو کتنے ذہنی ہوتے ہیں نا, ایک شخص کچھ اور نظر سے دیکھ رہا ہے, سامنے والے کو پتہ نہیں کیا کچھ اس میں نظر آ گیا اس شخص میں. ایک نے ایک دم اوپری طور پہ دیکھا, تھوڑا دیکھا, دوسرے نے کیسے دیکھا, پل بھر میں سمجھ جائے گا کہ اس کا وہ کیا ہے, کیریکٹر کیا ہے. وہ میں امام شافعی کا ایک واقعہ بتاؤں گی, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. انسان کسی کے چہرے کو دیکھ کر بولتے ہیں نا فلاں شخص نے فلاں کا چہرہ پڑھ لیا, چہرے پہ کچھ لکھا رہتا ہے, کچھ لکھا, ہاں وہ بھی سمجھ گیا کہ آگے چل کے بہت بڑا کام کرنے والے ہیں. بہت سے لوگ سمجھ جاتے ہیں. ہاں دور اندیش ایک طریقے سے کہا جائے گا. ہاں ہاں ہاں. اس میں کیا لکھا ہے ترجمہ؟ اس میں صاحب فراست لکھا ہے. ہاں 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 ہاں. لیکن ایکچولی میں بولتے ہیں نا یہ عربی لفظ جو ایسا ہے نا کہ ہم اس کو کر ہی نہیں سکتے ہیں. جب تک یہ پوری ڈیٹیل نہیں سمجھیں گے یہ لفظ تک پہنچیں گے نہیں. چل اس کو میں بتاتی ہوں. وَإِنَّهَا 11 بھی بج رہا ہے. وَإِنَّهَا بے شک وہ کون؟ ہا کی ضمیر بستی کی طرف جا رہی ہے, سدوم اور آس پاس کی جو علاقے تھے جہاں قوم لوط تھی اس کی طرف اشارہ ہے. بے شک وہ بستی کہاں ہے؟ لبِ سبیل مقیم. کہاں ہے؟ البتہ ایک راستے پر جو کیا ہے؟ قائم ہے. کیا سمجھ میں آیا؟ اس میں کیا لکھا ہے ترجمہ میں سب آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں کہ وہ جو علاقہ تھا یہ واقعہ پیش آیا تھا گزرگاہ عام پر واقع ہے. ٹھیک ہے, آتے جاتے راستے پر ہے, یعنی آمد و رفت والا راستہ. بہت بولتے نا جیسے ایک علاقہ گاؤں کیا ہوتا ہے کہیں کونے کنارے ہو گیا, کوئی راستہ نہیں یا کچی سڑک وغیرہ ہے. ایک جیسے یہاں سے اگر ویرار چلی جائے ٹرین تو میرا روڈ بھی آ گیا, وہ بھی آ گیا, یعنی نون پلیس,
جانا پہچانا راستہ جانا پہچانا ہے. لوگ وہاں سے گزرے, لوگوں نے دیکھا اس بستی کو, کوئی ڈھکی چھپی والی بات نہیں ہے. لوگ جب تجارت کے لیے جاتے تھے قریش والے, یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ ہندوستان سے لے کر اور شام اور وہ بولتے ہیں مصر, سارے یہ راستے کامن راستے تھے. اور لوگوں نے خود دیکھا ان بستیوں کو, یعنی کوئی چھپی ہوئی بستی نہیں تھی, کوئی چھپی ہوئی کہانی نہیں کہ ہم سنتے نا فلاں جگہ کوئی وہ زلزلہ آ گیا, اب کیا سوچتے ہیں ارے پتہ نہیں وہ علاقہ تھا بھی کہ نہیں تھا, ایک بات کہا جا رہا ہے. لیکن اگر پتا ہو کہ نہیں فلاں جگہ فلاں ملک فلاں شہر, نیوز میں آپ کو کیا لگتا رہی یہ تو کتنی کامن علاقہ ہے, سب تو اس کو جانتے ہیں نا. تو یہ ایسی کوئی ویسی بستی نہیں تھی, بہت بڑی آبادی تھی, بہت لوگ وہاں آباد تھے اور کوئی چھپی ہوئی نہیں تھی. یعنی کیا مطلب ہو گیا ہے کہ یہ عام راستے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے, آمد و رفت والا راستہ, ہاں شاہراہ, مطلب کیا آمد و رفت والا راستہ. جیسے بولتے ہیں نا فلاں روڈ تو دن اور رات ہمیشہ بزی رہتا ہے, جب دیکھو اس پر رونق رہتی ہے, گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں. یعنی ایسے راستے پر وہ بستی آباد تھی. ان راستوں سے جو گزرتے تھے, جو وہاں سے جو اس کے پاس سے جو بستی جو راستہ گزر اس کے قریبی یہ بستی تھی. صدوم کا علاقہ تھا. ہاں جان پہچان والا, ہاں زیادہ وہ انسان فیل کرتا ہے نا. تو تمام لوگوں کو یہ بات پتہ تھی کہ وہ کہاں آباد تھا. پھر جب وہ عذاب آیا اس کے بعد بھی لوگ اس راستے سے گزرتے تھے اور اس علاقوں کو انہوں نے خود دیکھا. یہ پوری بستی پوری بحر مردار کے اندر, ڈیڈ سی کے اندر ڈوب کر رہ گئی ہے. یعنی کتنی بڑی وہ نشانیاں ہیں. ان فی ذالک لآیات للمؤمنین وان کان, ہاں للمؤمنین, بے شک اس میں نشانیاں کس کے لیے ہے, مومنین کے لیے. اور آگے پھر وہ اصحاب ایکا کا واقعہ شروع ہو جائے گا, اس لیے میں اپنی بات یہی مکمل کرتی ہوں. آیت نمبر 77, ٹھیک ہے. اچھا یہ امام شافعی کے بارے میں بتاتی کہ وہ کہیں جا رہے تھے, وہ میں بک ڈھونڈ رہی تھی, مجھے مل ہی نہیں رہی, لیکن مجھے جو یاد ہے میں آپ کو بتا دوں گی, ورنہ میں بہت اچھے سے آپ لوگوں کو بتاتی. لیکن بہرحال سمجھ میں بات آ جائے گی آپ کو, بہت پہلے میں نے اس کو پڑھی ہوئی تھی. یہ امام شافعی کا آتا ہے کہ وہ کہیں جا رہے تھے سفر میں, ان کا گھوڑا تھا, ان کا ایک غلام ساتھ میں تھا. اب پہلے زمانے کے لوگ کیسے سفر لمبا لمبا ہوتا تھا, جہاں رات ہو گئی وہیں کیسے سرائے ہوتا تھا, وہاں سرائے مطلب ہوٹل جیسا, وہاں وہ ٹھہر جایا کرتے تھے. یا کوئی بستی کے لوگ ان کو پناہ دے دیتے تھے وہاں, مطلب جو بستی کے لوگ جو پناہ وغیرہ دیتے تھے ویسا کچھ چارجز وغیرہ نہیں لیتے تھے. ان کی وہ مہمان نوازی, ان کی خوش نصیبی ہوتی تھی, وہ مہمانوں کو اپنے یہاں وہ لوگ ٹھہراتے تھے. تو کہتے کہ وہ کہیں جا رہے تھے اور راستے میں کہیں ان کو ٹھہرنا پڑ گیا, تو دیکھا کہ ایک شخص تھا جو عجیب طرح کی اس کی شکل صورت تھی. تو جب اس نے دیکھا تو کہنے لگا امام شافعی سے کہ آپ بہت پریشان لگتے ہیں, آپ نا, تو کیا بات ہے. تو کہنے لگے کہ میں ایسے شاید راستہ بھٹک گئے تھے, جو بھی تھا, کہ مجھے کہیں مطلب قیام مل جائے, پھر میں صبح کے وقت نکل جاؤں گا. تو کہتے ہیں آپ کوئی فکر مت کریں, آپ میرے یہاں چلیں, میرے گھر چلیں, میں آپ کو رکھوں گا, یہ کروں گا وہ کروں گا. تو وہ دیکھتے کہتے یہ شخص تو بڑا ابالی اور لاپرواہ اور عجیب گنڈا جیسے اور عجیب لالچی قسم کا ہے, لیکن یہ ایسی باتیں بتا رہا ہے, اس کا مطلب میرا یہاں جو علم فراست تھوڑا دھوکہ کھا گیا, اور مطلب میں اس شخص کو برا دیکھ سمجھ رہا تھا, لیکن یہ تو کتنا اچھا شخص نکلا. اور واقعی اس نے پھر ان کے اپنے گھر میں لایا, ٹھہرایا, رات کے کھانے کا انتظام, گھوڑے کے لیے چارہ دیا, جو غلام تھا اس کا انتظام, اس کے لیے الگ کمرہ, سب کچھ کیا. اب یہ بھی بہت رات میں گدا تکیا جو بھی اس سے بہت ڈیٹیل میں آیا ہے, ہر چیز کا اس نے انتظام کیا. وہ بڑے اچھے سے کھائے پیے رات میں رہے, اور پھر اس کے بعد جب صبح ہو گئی وہ جانے لگی, اپنے گھوڑے کو لیے اور اس کو لیے, اور کہنے لگی کہ بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے میرے لیے اتنا انتظام کیا, میرے گھوڑے یہ کہ آپ کا میں کیسے آپ کا شکر ادا کروں کہ آپ نے اتنا کیا. تو کہتا ہے کہ امام شافعی کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں, آپ ایسا کریے, یہ میں نے آپ کے ساری چیزیں یہاں لکھ دیا ہوں, اور اس کی اتنی قیمت ہے, آپ اس کو ادا کر دیجیے, آپ کا شکریہ ادا ہو جائے گا. تو جب وہ بل پہ دیکھتے تو انہوں نے اس کے چارے کا, پانی کا, اور کھانے کا, بیٹھنے کا, پتہ نہیں گدے کا, تکیے کا, پوری انہوں نے لمبی بل ماری تھی. اور پتہ نہیں اس میں کتنا درہم, کتنا 1000 درہم تھا. جب وہ دیکھتے امام شافعی کچھ بھی نہیں بولتے, خاموشی سے اپنے غلاموں کرتے ہیں, کہتے ہیں اس کو کچھ کم بھی نہیں کرواتے ہیں, کہتے ہیں خاموشی سے, کہتے ہیں کہ اس کا یہ ادا کر دو. اور پھر وہ اپنے گھوڑے کو لیتے ہیں, بولتے ہیں اہل فراست بھی کیا چیز ہوتی, علم فراست بھی کیا چیز ہوتی ہے, یعنی میں دھوکہ نہیں کھایا, میں ایک دم صحیح تھا. تو یہ بولتے ہیں نا اہل فراست, اس کو علم فراست بولتے ہیں. دور اندیشی, دانش مندی, نشانیاں, علامت جو دیکھ کے پہچان لیتے ہیں. اور پہلے کے بڑے بوڑھے لوگ بھی تو واقعی اس طرح کے تو ہوتے ہی تھے نا, پہچان لیتے تھے. بہرحال چلے, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. چلے دعا پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنی تفکرا و تدبرا بما یتلوہ لسانی من کتابک
والفام لہو والمعرفت بمعنی ہے والنظر فی عجائبہ والعمل بذالک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آمین یا رب العالمین.